کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنایا جا رہا ہے۔ راجہ داہر کو بتایا جا رہا ہے آئیڈیل، ابن قاسم غزنوی سے کر کے یکسر اجتناب، اپنی نسلوں کو دکھاؤ رون کے رنگ حجاز، اپنی نسلوں کو دکھاؤ رون کے رنگ حجاز، اپنی نسلوں کو بناؤ سنتوں سے فیض یاب، اقتدا کرتے رہو تم نامور اسلاف کی، اقتدا کرتے رہو تم نامور اسلاف کی، جن سے پائی ہے جہان زندگی کی آبوتاب۔ کیونکہ ہمارے اسلاف کے جو معتقدات اور نظریات ہیں وہی ہماری ترقی کا زمانہ ہے، وہی ہماری چمک کا اصل راز ہے، اسی میں اصل سکون ہے، اور اسی میں ہی دارین کی سعادتیں ہیں، اور اسی کے اندر ہی انشاءاللہ قیامت کے دن کی کامیابی اور فردوس کی چاندنی ہے۔ اور آج دھڑا دھڑ ان نظریات کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، رافضیت، خارجیت، ناصبیت، ہر بلا ہی بہت تیزی کے ساتھ اپنا زہر گھول رہی ہے اور امت مسلمہ پر حملہ آور ہے۔ تو ہم جو لوگ جاگ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے لازم ہے کہ اوروں کو بھی جگائے رکھیں۔ جن کی آنکھیں نہ ہوں، نابینا ہوں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے اگر کوئی دوسرا نابینا کنویں میں گر جائے تو اس بیٹھے ہوئے نابینا سے پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ خود نابینا ہے۔ مگر جس کی آنکھیں ہوں اور اس کے سامنے کوئی نابینا کنویں میں گر رہا ہو تو قیامت کے دن بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس بیچارے کی تو آنکھیں نہیں تھیں، تمہاری آنکھیں تھیں، تم نے کیوں نہیں اس کو بتایا کہ آگے کنواں ہے؟ کتنا اس وقت جلد بولنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ میں ابھی فیصلہ کروں گا، گھنٹے کے بعد بولوں گا، اتنے میں وہ گر کے مر بھی گیا تو پھر تم تو پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ آج لوگ اس طرح گمراہی کے کنویں میں مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور اگر تم اس میں رہو کہ مہینہ بعد بولیں گے، ہفتہ بعد بولیں گے، جب تمہیں رب نے آنکھیں دی ہیں، تمہارے اندر روشنی موجود ہے، اور مسلک اہل سنت و جماعت کی آب و تاب کے تم وارث ہو، اور تمہارا تعلق اپنے عظیم اکابر اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ ہے، اور تم صراط مستقیم پہ کھڑے ہو، تو اب ان آنکھوں کا اوروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر وہ کسی گڑھے میں جو کفر کا گڑھا ہو یا گمراہی کا، وہ گر کر تباہ و برباد ہو گئے تو صرف ان کا ہی نہیں، تمہارا بھی تو کل حساب ہونا ہے۔ اس بنیاد پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے بار بار آپ کو مختلف قسم کا ہوم ورک دیا جاتا ہے، مختلف قسم کا کام آپ کے سپرد کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے ایشوز پر آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اور اگر جھنجھوڑنا پڑے تو آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آپ اس سلسلہ میں کھڑے ہو کے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں، عوام سے کہیں زیادہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہمارا وہ ورکر ہے جس نے ہماری کوئی ایک تقریر سنی تو ہمارے ساتھ چل پڑا، لیکن ایک ہمارے مبلغین ہیں جن کو ہم نے 9 سال تک پڑھایا۔ تو ایک تقریر سننے والے اور 9 سال پڑھنے والے میں فرق تو واضح ہونا چاہیے۔ اگرچہ ایک تقریر سن کر جس کی آنکھیں کھل گئی اور آگے وہ لوگوں کو گرنے سے بچا رہا ہے، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ جن کے لیے اتنے سال مختلف قسم کے مکی، مدنی، کربلائی سرمے استعمال کر کے ان کی آنکھیں کھولی گئیں،
اور انہیں اس مشن کے لیے تیار کیا گیا۔ آج ان کا مقصد صرف اپنا گھر چلانا نہیں، اپنا روزگار نہیں، اپنے بیوی بچے کا معاملہ نہیں، ان سے قیامت کے دن ان آنکھوں کا بھی سوال ہوگا کہ جب نابینا لوگوں کے ماحول میں تمہاری آنکھیں تھیں، جب اندھیروں کے اندر لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر تمہاری آنکھوں میں نور بھرا ہوا تھا کہ تم اندھیروں میں بھی دیکھ رہے تھے، تو تم نے کیوں نہ مینارہ نور کا کردار ادا کیا؟ اس بنیاد پر ہمارے سارے مبلغین، ان کا کردار مزید تیز سے تیز ہونا چاہیے، اور پہلے بھی ہر قسم کی مسلط کو بالائے طاق رکھ کے آپ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، مزید اس سے آگے بڑھیں، اور حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس سلسلہ میں جس موضوع پر بھی ہم کوئی نئی تحقیق پیش کرتے ہیں، فوراً اس کو آگے خطبات کی شکل میں پہنچایا جائے۔ نئی تحقیق کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی معاذاللہ نیا دین بناتے ہیں، یعنی وہ جو قرآن و سنت کے دلائل جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم جگر پگھلا کے وہ سامنے لاتے ہیں، وہ اصلی دین، وہ حقیقی دین، وہ مجددین نے جو تجدید کے بعد ہم کارکنان مجددین کو عطا کیا، جس پر پھر ظالموں کی طرف سے پردے ڈالے گئے، ہم جب اس کو ہٹا کے پیش کرتے ہیں تو پھر جتنے بھی سوشل میڈیا کے ورکر ہیں وہ بھی آج لاکھوں آوازیں ہمارے خلاف اٹھ رہی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں کہاں سے کہاں تک اس کلمہ حق کو دبانے کے لیے دن رات اپنا زور لگا رہی ہیں، جس کلمہ حق کا ورثہ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذرائع استعمال کر کے اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی جو کچھ ہم جائز حدود کے اندر کر سکتے ہیں وہ ہم کلمہ حق لوگوں تک پہنچاتے رہیں، آستین کے سانپوں سے بھی بچیں، اور تدبیر کے ساتھ اور بہت زیادہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جو رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ عہد ہے، جیسے جیل سے نکلتے ہوئے کہا کہ یہ قید و بند کی صحبتیں تو معمولی سی ہیں، جنہوں نے جان دینے کی قسم کھائی ہو ان کے لیے قید و بند کی صحبتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا اگر دوبارہ وہ اپنا ظلم آزمانا چاہیں تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنا صبر آزمائیں گے، اور اپنی استقامت سے پہلے سے بھی زیادہ جو انہوں نے دیکھا تم نے جتنا دبانے کی کوشش کی، حق اتنا ہی ابھر کے سامنے آیا۔ مزید دبانا کی کوشش کریں گے تو حق مزید ابھر کے سامنے آئے گا۔ اور یہ میرے لفظ یاد رکھیں، اگر کبھی تمہیں میری کوئی نئی تقریر سننے کا موقع نہ بھی ملے، جس طرح پیچھے 4 ماہ تک مسلسل میں آپ سے مخاطب نہ ہو سکا، اور مجھے اس جدید عہد کے اندر یعنی وہ قید دی گئی تنہائی کی کہ جو اس کی مثال تازہ تازہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی، بڑے بڑے لوگوں کو جن پر اربوں خربوں روپے کے معاملات ہیں یا جن کے جرائم کتنے ہیں، انہیں بھی ہفتے میں ہوا لگانے کے لیے باہر لے آتے ہیں یا مہینے ڈیڑھ کے بعد لے آتے ہیں۔ مجھے جس دن لے گئے
اس دن کے بعد تبھی باہر نکلنے دیا جب تمہارے سامنے باہر آیا. عدالت میں بھی پیش نہ کر سکے میرے اصرار کے باوجود. لیکن یہ ساری چیزیں معمولی ہیں. اگر کسی کو یہ تمنا ہے کہ ہم حق سے انچ کا کروڑواں حصہ بھی پیچھے ہٹے تو خدا کی قسم آگے تو بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے، دعا تو یہ ہے کہ رابطہ برقرار رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ منقطع ہو بھی جائے تو آپ نے اپنی جگہ کردار ادا کرنا ہے حسینیت کا، اور بندہ ناچیز نے اپنی جگہ کے حسینیت کا کردار ادا کرنا ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے. میں حکومت کو کہہ رہا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے. تم عشق کو کیسے جکڑو گے؟ کئی لاکھ جلالی بولیں گے، تم کتنے جلالی پکڑو گے؟ اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا. فرعون بنے ہو کرسی پہ، تم رب کو کیسے رکھو گے؟ ہمارا کام انہیں تنبیہ کرنا ہے، اصلاح کی دعوت دینا ہے، لیکن ہم ان سے اپنے لیے کوئی بھیک نہیں مانگیں گے. ہم راہ حسینیت پہ قائم ہیں اور یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا دنیا میں رہنا ہے اور یہی دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آخری گھڑی تک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ آج جو الٹ پلٹ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا سے کیا محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. کسی نے تو شاید کسی اور مفہوم کے لیے یہ شعر لکھا تھا، لیکن آج ہم جب لوگوں کو نظریاتی گرداب میں دیکھتے ہیں تو یہی سامنے بات آتی ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق دے، اور جو ہمارا دائرہ کار ہے جہاں تک بھی ہم لوگوں کا ایمان بچا سکیں رب ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اشتہارات چھپ چکے ہیں، وہ اشتہارات آپ حاصل کریں اور اچھی طرح بھرپور طریقے سے کمپین چلائیں، کیونکہ جس طرف پانی جا رہا ہو اس طرف جانا آسان ہوتا ہے اور اس کی مخالف سمت میں تیرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس سمت ہوا کا رخ ہو تیز، ادھر تو ہوا خود بھی دبائے لے جاتی ہے، مگر اس کے مخالف چلنا یہ پھر صبر آزما مرحلے ہوتے ہیں. تم جہاں اشتہار لگاؤ گے تمہارا لوگ اشتہار پھاڑیں گے، جہاں سٹیکر لگاؤ گے وہ سٹیکر پھاڑیں گے، وہ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ یہ 6 مارچ کی تاریخ لوگوں کو یاد نہ رہے. پچھلے سال کی سنی کانفرنس کے بارے میں تم نے انڈین چینلز کے تبصرے سنے ہوں گے کہ کہاں تک درد اٹھتا ہے اور کہاں تک ہائے ہائے کا سلسلہ ہوتا ہے. اس گلی سے لے کر وائٹ ہاؤس تک وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے دشمن موجود نہیں اور وہ ہماری اس دعوت حق کو روکنا نہیں چاہتے. اس بنیاد پر چیتے کی آنکھ لے کر جینے کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی مایوسی نہیں، کیونکہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، اس واسطے بھرپور طریقے سے کمپین چلانی ہے، اشتہارات کو ضائع نہیں ہونے دینا.